السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ابو یحییٰ کا ناول قسم اس وقت کی، ایپیسوڈ 5، 5واں باب، پہلی قیامت. عصر نائمہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا. نائمہ نے کھڑے ہو کر جیسے ہی عصر کا ہاتھ تھاما، اسے لگا کہ اس کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی اتر گئی ہو. ہر طرف پھیلی ہوئی رات صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں بدل گئی. نائمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی وادی تھی جسے وہ پہلے دن سے دیکھتی آئی ہے. البتہ اس دفعہ وہ اس وادی میں نیچے کھڑے ہونے کے بجائے اس کے اطراف میں موجود پہاڑوں میں سے سب سے بلند پہاڑ پر کھڑی تھی. نائمہ عصر کے ساتھ اسی پہاڑ پر آگے بڑھی جا رہی تھی، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی اس کے ارد گرد کا ہر منظر انتہائی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا. اس کی بصارت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ وہ دور تک کا منظر دیکھ سکتی تھی. اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے نیچے دونوں طرف دن اور رات کا سلسلہ تیزی سے بدل رہا ہے. بہر، ایام اور موسم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. سورج مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ارد گرد کے مناظر بھی سرعت کے ساتھ بدل رہے تھے. بستیاں، قصبے، شہر ایک کے بعد ایک آتے جا رہے تھے. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ تو پہاڑ پر قدم بقدم چل رہے ہیں، لیکن نیچے زمان و مکان صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کر رہے ہوں. نائمہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر اسے عصر کے ساتھ خاموشی سے چلتے رہنا اچھا لگ رہا تھا، اس لیے وہ کوئی سوال کیے بغیر اس کے ساتھ چلتی رہی. چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں واقع میدانی علاقے میں آ پہنچے. یہاں پہنچ کر عصر رک گیا اور نائمہ سے مخاطب ہو کر کہا، ہم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آ چکے ہیں اور اس وقت قدیم عراق میں کھڑے ہیں. نائمہ یہ سن کر دنگ رہ گئی. اس نے حیرت سے سوال کیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ میرے ساتھ سب کچھ ممکن ہے. میں وقت کا بیٹا ہوں. وقت کی ہر گلی میرے لیے جانی پہچانی اور اس کا ہر بند دروازہ میرے لیے کھلا ہے. میں کہیں بھی جا سکتا ہوں. یہی تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے. یہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح خدا ہر دور میں اپنی سچائی اور اپنی موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت پیش کرتا رہا ہے. نائمہ بولی، مگر ہمیں لوگ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اطمینان رکھو، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. البتہ ہم ہر شخص کو دیکھ سکیں گے. جہاں چاہیں گے چلے جائیں گے، مگر ہم کسی شخص کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. یہ کہہ کر عصر آگے بڑھا اور اسے لے کر چند قدم چلا. ان چند قدموں میں ایک طویل فاصلہ طے ہو گیا اور وہ دونوں ایک آبادی میں داخل ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا شہر تھا. بڑا نائمہ کے لحاظ سے ہرگز نہیں تھا، جو لاکھوں کروڑوں کی آبادی کے شہروں کی باسی تھی، لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا اور برونق شہر تھا. اس روز شہر میں کوئی جشن برپا تھا. ہر طرف سرگرمی اور جوش کا عالم طاری تھا. لوگ خوش و خرم تھے اور زرق برق کپڑے پہن کر اپنے گھروں سے نکل نکل کر شہر کے مرکزی حصے میں جمع ہو رہے تھے. شہر کا مرکز ایک مندر کے گرد بنا ہوا تھا جس کا احاطہ بہت بڑا تھا، جبکہ باہر کی سمت ایک بڑا بازار تھا. یہاں دکانوں پر رونق لگی ہوئی تھی اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد بازار سے گزر کر مندر کے احاطے میں جمع ہو رہی تھی. نائمہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے. انسانیت نے اپنا سفر حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا. وہ خود ایک نبی تھے اور اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دے کر گئے تھے. ان کے دور کو گزرے ہوئے بہت وقت ہو چکا ہے اور رفتہ رفتہ ان کی اولاد ان کے پیغام کو بھول گئی ہے. تہذیب نے جیسے جیسے ترقی کی، شرک تیزی سے لوگوں میں پھیلتا گیا. اب کوئی نہیں جو ایک اللہ کا نام لیوا باقی رہا ہو. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اٹھایا اور انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا شروع کی. نائمہ نے ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، لگتا ہے ان کی دعوت زیادہ قبول نہیں کی گئی. ہاں، بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے ہیں، گنتی کے چند لوگ. حتیٰ کہ ان کے اپنے خاندان میں ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا کنعان بھی ان کا منکر ہے. اور جانتی ہو، انہیں ان لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے کتنا وقت ہو چکا ہے؟
نائمہ نے سوالیہ انداز میں عصر کی طرف دیکھا۔ 950 برس؟ 950 برس؟ نائمہ نے حیرت سے عصر کی بات دہرائی۔ ہاں، اور یہ نتیجہ ہے 950 برس کی محنت کا۔ وہ دونوں یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک شور بلند ہوا۔ نائمہ نے دیکھا کہ مندر سے پروہت ایک ایک قطار میں باہر آ رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کچھ لوگ تختوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے باہر آ رہے ہیں۔ ان تختوں پر الگ الگ شبیہ کے بت رکھے ہوئے تھے۔ نائمہ نے گنے تو 5 تختوں پر 5 بت رکھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہجوم خوشی سے بے قابو ہو گیا اور زور زور سے نعرے بلند کرنے لگا۔ عصر نے ان بتوں کی تفصیل نائمہ کو بتاتے ہوئے کہا، یہ ان کے 5 مقدس بزرگوں کے بت ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ۔ یہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ہر مشکل میں ان سے مدد مانگتے ہیں اور مراد پوری ہونے پر انہیں نظر چڑھاتے ہیں۔ آج ان کی عید کا دن ہے جس میں یہ بت عام لوگوں کے سامنے لائے جاتے ہیں اور سب مل کر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ نائمہ حیرت اور پریشانی کے عالم میں اس حماقت کو دیکھ رہی تھی۔ ان بتوں کو ایک ساتھ لا کر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا پروہت آگے آیا اور لوگوں کو خاموش ہونے کے لیے کہا۔ نائمہ کو اندازہ ہوا کہ اب ان کی تقریب شروع ہی ہوا چاہتی ہے، مگر اسی اثنا میں ایک بزرگ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور اس پروہت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ پروہت کچھ کہتا، انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کیا، اے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم ایسا نہیں کرو گے تو مجھے تم پر ایک دردناک عذاب کا اندیشہ ہے۔ پروہت کو ان کی مداخلت سخت ناپسند آئی۔ اس نے غصے میں کہا، لوگوں، یہ ایک گمراہ شخص ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے۔ میں ہرگز گمراہ نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں تمہارا ہمدرد ہوں اور وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تمہیں یہ بات کیوں عجیب لگتی ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام تمہارے ہی اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے آ چکا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اسے مان لو تو آنے والے عذاب سے بچ جاؤ گے اور اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ اور دیکھو، میں اتنے عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، میرا اس میں کیا مفاد ہے؟ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو میرا رب دے گا۔ نائمہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بولنے والے بزرگ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قوم کا ایک بڑا سردار بھی پروہت کی مدد کے لیے اس کے پاس آ گیا اور چلا کر کہا، اس بوڑھے کے ساتھ صرف ذلیل اور گھٹیا لوگ ہیں۔ اس کی بات سچی ہوتی تو ہمارے جیسے سردار اور بڑے لوگ اسے ضرور مان لیتے۔ اب بہت دیر ہو چکی، ہم نے اس کی بزرگی کا بہت لحاظ کر لیا، اب یہ باز نہیں آیا تو ہم اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ سردار کے اس جملے کے ساتھ ہی لوگ اس کی حمایت میں چیخنے چلانے لگے۔ ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کہا، میری قوم، اگر تم پر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات کی یاد دہانی کرانا اتنا ہی گراں گزر رہا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تم اپنا جرگہ بٹھا لو، اپنا جتھا لے آؤ، اپنے ان بتوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لو اور ایک فیصلہ کر لو، پھر بغیر کسی تذبذب کے میرے بارے میں جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو، مگر میں اس کا فرما بردار ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ان الفاظ سے مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ ایک شخص بھی آگے نہ بڑھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سردار کی دھمکی پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتا۔ حضرت نوح علیہ السلام اطمینان کے ساتھ نیچے اترے۔ لوگوں نے ان کے گزرنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ ایک سمت چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پروہت کی جان میں جان آئی اور اس نے کہا، اچھا ہوا وہ گمراہ بوڑھا چلا گیا، آؤ ہم اپنے ان 5 مقدس بزرگوں کی عبادت کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جانے کے بعد جو خرافات شروع ہوئیں انہیں دیکھ کر نائمہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ عصر سے بولی، کیسے لوگ ہیں یہ؟ یہی انسان ہر دور میں کرتے آئے ہیں، آج بھی انسانوں کی اکثریت یہی کر رہی ہے۔
آدھے غیر اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور آدھے دنیا کی مادی اور فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنائے بیٹھے ہیں۔ سچے خدا پرست تو ہمیشہ بہت تھوڑے رہے ہیں۔ ہاں، مگر اس دور میں ایمان لانا تو بہت مشکل تھا۔ کیا میں کسی ایسے شخص سے مل سکتی ہوں جو ایمان لایا ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں تمہیں ایسے ہی ایک خاندان کے پاس لے چلتا ہوں۔ تم دیکھو گی کہ سچے اہل ایمان کتنے مشکل حالات میں بھی حق پر قائم رہتے ہیں اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر اسر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور ایک سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں نائمہ اور اسر ایک ایسے گھرانے میں موجود تھے جو زندگی کی سب سے بڑی مشکل دیکھ رہا تھا۔ یہ گھرانہ جراحم کا تھا۔ جراحم ایک غریب کسان تھا۔ وہ اور اس کی بیوی مل کر تھوڑی بہت کھیتی باڑی کرتے اور بمشکل تمام زندگی گزارتے تھے۔ زندگی پہلے بھی ان پر آسان نہ تھی، مگر اب تو حالات اور مشکل ہو چکے تھے۔ وہ خدا کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان کیا لے آئے کہ سارا شہر ان کا مخالف ہو گیا۔ ہر طرف سے لان تان ہو رہی تھی، برا بھلا کہا جا رہا تھا، مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ آبا و اجداد سے بغاوت اور قومی مذہب سے روگردانی کے الزام لگ رہے تھے۔ وہ بت جو اس معاشرے میں قدیم بزرگوں کی یادگار سے آگے بڑھ کر اب خود معبود بن چکے تھے، انہیں چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا فیصلہ ان کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا، مگر وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ جراحم سام کا بچپن کا دوست تھا۔ نوح علیہ السلام نے ایمان کی صدا بلند کی تو ان کے صاحبزادے سام بھی ان پر ایمان لے آئے۔ اپنے دوست کی وجہ سے جراحم بھی نوح علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھا کرتے اور ان کی باتیں سنتے۔ انہیں محسوس ہوا کہ بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی بات زیادہ معقول ہے۔ یہ بت جنہیں ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن بزرگوں کو قبر میں دفن ہوئے برسوں ہو گئے، وہ ہماری دستگیری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ صرف اللہ ہے جو اپنے بندوں کی مشکل کشائی کرتا اور انہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اس لیے محبت، عقیدت، شکر گزاری اور عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی یہ باتیں جراحم کے دل کو لگتیں۔ آخرکار وہ اور ان کی بیوی دونوں نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر اس کے بعد ان کی زندگی دشوار ہو گئی۔ نوح علیہ السلام انہیں صبر کی تلقین کرتے اور خدا کے وعدے پر بھروسہ کرنے کی تلقین کرتے۔ نوح علیہ السلام انہیں بتاتے کہ ان قریب یہ کافر ہلاک ہوں گے اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے زمین کے مالک ہوں گے۔ جراحم اور ان کی بیوی ان کے وعدے پر مطمئن تھے اور ہر مشکل کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر اب جو قیامت ان پر ٹوٹی تھی اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کی اکلوتی بیٹی امورا، جس کی عمر صرف 15 برس تھی، بیمار پڑ گئی تھی۔ یہ 2-4 دن کی بیماری نہ تھی بلکہ ایک مستقل روگ تھا جو ان کی بیٹی کو لگ گیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امورا کا وجود کھلتا جا رہا تھا اور کوئی دوا کارگر نہ ہو رہی تھی۔ اب تو صاف نظر آ رہا تھا کہ امورا 2-4 دن کی مہمان ہے۔ جراحم اور اس کی بیوی اسی فکر میں غمزدہ امورا کے پاس بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سام ہوں جراحم، دروازہ کھولو۔ جراحم نے دھیرے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سام سے کچھ کہے بغیر خاموشی سے امورا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سام اس کے پیچھے چلتا ہوا آیا اور امورا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، خدا کی رحمتیں تمہارے خاندان پر ہیں۔ یہ کیسی رحمت ہے بھائی سام؟ جراحم کی بیوی اداسی کے ساتھ بولی، ہم تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ تمہارے چھوٹے بھائی کنعان سے امورا کی شادی کریں گے اور نوح رسول اللہ کے خاندان کا حصہ بن جائیں گے، مگر ہمیں ایمان کی ایسی سزا ملے گی یہ ہم نے کبھی نہ سوچا تھا۔ خاموش ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر جراحم غصے میں جھنجھلا اٹھا۔ اپنے غم میں کفر کے کلمات منہ سے مت نکالو۔ یہ سزا نہیں ہے، آزمائش ہے۔ تم نہیں جانتی بہن، امورا کی اس بیماری میں خدا کی کیا مصلحت ہے۔ ہم انسان ہیں، خدا نہیں۔ وہ جانتا ہے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ سام نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہمارے لیے کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہماری بچی بیمار نہ ہوتی؟ امورا ٹھیک ہوتی تو 2 برس پہلے ہی کنعان کی بیوی بن کر تمہارے خاندان کی بہو بن جاتی اور ہم اس کے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ شاید اسی میں خدا کی بہتری ہے۔ مجھے کنعان کے آثار اچھے نہیں لگ رہے۔ ہم بھائیوں میں سے وہی ہے جو ابا پر ایمان نہیں لایا اور لائے گا بھی نہیں۔ اگر عذاب آیا، اور یقیناً عذاب آئے گا، تو مجھے یقین ہے کہ کنعان مارا جائے گا، اور اگر امورا کی شادی اس سے ہو جاتی تو نہیں، آگے کچھ نہ کہنا سام،
جراحم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ہماری بیٹی بیماری سے مر جائے یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو۔ میں نے ابا جان سے بات کی تھی، انہوں نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اگر تم دونوں میاں بیوی صبر کرو گے تو پروردگار عالم اس کی شادی آخری رسول کے کسی بڑے امتی کے گھرانے میں کریں گے۔ ایک مجرم کے بجائے امورہ کسی ایسے شخص کی بیوی بنے گی جسے خدا معاف کر کے اس پر اپنا فضل فرمائے گا۔ مگر یہ کب ہوگا بھائی سام؟ بہن، یہ اگلی دنیا میں ہوگا، وہ دنیا جو قیامت کے بعد قائم ہوگی اور کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس دنیا میں نہ کوئی موت ہوگی اور نہ کوئی جدائی۔ سام نے جواب دیا، ہم صبر کریں گے، ہمیں خدا کے وعدے پر اعتبار ہے۔ جراحم نے آنکھیں بند کر کے کہا، ابا۔ ایک خفیف سی آواز ابھری، یہ امورہ کی آواز تھی۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور اس کی سانس دھیمی ہونے لگی۔ وہ سب گھبرا کر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ جراحم اور اس کی بیوی امورہ کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگے۔ وہ بچارے اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے؟ ایک ہچکی بلند ہوئی اور امورہ کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ جراحم کی بیوی چیخ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ جراحم کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگیں۔ سام نے بے بسی سے اپنی گردن جھکا دی۔ نائمہ بے بسی اور خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر عصر کی طرف دیکھا۔ اس کی خاموش نگاہوں کا پیغام واضح تھا، وہ مزید یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتی۔ عصر اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آیا۔ باہر آ کے نائمہ نے اداس لہجے میں کہا، یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے، آزمائش ہے۔ زندگی تو شروع ہوگی۔ جب زندگی شروع ہوگی نائمہ، تو تم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھو گی کہ آج جو لوگ آنسو بہا رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ مگر قیامت تو بہت دور ہے، نائمہ نے اداس لہجے میں کہا۔ نہیں، بالکل دور نہیں ہے، قیامت سر پر کھڑی ہے۔ تم نے میرے ساتھ سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ہزاروں برس کا سفر ہم کتنے کم وقت میں کر لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاملات کو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ مگر ہم اللہ کی نظروں سے چیزوں کو تو نہیں دیکھ سکتے نا؟ نائمہ نے سوالیہ انداز میں کہا۔ انسان کی نظر سے تو دیکھ سکتے ہو، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ انسان تو اس چیز کے ماہر ہیں کہ ماضی کے تجربے سے مستقبل کا اندازہ کر لیتے ہیں۔ بالکل کر لیتے ہیں۔ انسانوں کی ساری ترقی ان کی اسی صلاحیت میں ہے کہ ماضی کے مشاہدے اور تجربے کو بنیاد بنا کر وہ نظر نہ آنے والے مستقبل کی بالکل ٹھیک پیشن گوئی کر دیتے ہیں۔ اسی اصول پر ڈاکٹر ہر مرض کا علاج کرتے ہیں۔ ایک دوا جو ایک انسان پر اثر کرتی ہے، باقی انسانوں کو بھی وہ دوا دی جاتی ہے۔ ایک جہاز جس اصول پر اڑتا ہے، سارے جہاز اسی اصول پر بنائے اور اڑائے جاتے ہیں۔ نائمہ نے عصر کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو اسی اصول پر دیکھو کہ اب کیا ہوگا۔ یاد ہے نوح علیہ السلام کس چیز کی تنبیہ کر رہے تھے؟ یہ کہ ان کے نہ ماننے والوں پر عذاب آئے گا۔ اب دیکھو، ٹھیک یہی ہوگا۔ تھوڑی دیر میں یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی۔ اس کے بعد اس بات کو نہ ماننے کی کیا گنجائش ہے کہ آخرت کی دنیا کے بارے میں جو بھی پیغمبر کہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا؟ بالکل نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلو پھر چل کر انسانیت کی پہلی قیامت دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم مل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کی قیامت آ رہی ہے۔ اللہ کی عدالت لگ رہی ہے۔ اس عدالت میں ہر مجرم عذاب کا شکار ہوگا اور صرف اہل ایمان بچائے جائیں گے۔ باقی رہ جانے والے یہی اہل ایمان سردار بنائے جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی۔ عصر ایک دفعہ پھر نائمہ کو ساتھ لیے جا رہا تھا۔ وہ اسے امورہ کی موت کے کئی دن بعد کے وقت میں لے جا رہا تھا۔ ان کی منزل شہر سے باہر ایک کھلا میدان تھا۔ نائمہ کو دور سے نظر آیا کہ اس میدان میں ایک بہت بڑی کشتی کھڑی ہوئی ہے۔ قریب پہنچنے پر اسے اندازہ ہوا کہ کشتی سے بڑھ کر یہ ایک بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز یا کشتی لکڑی کے ان تختوں سے بنایا گیا تھا جو پاس موجود جنگل کے درختوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ مضبوط رسیوں اور کیلوں سے ان سب کو جوڑ کر یہ عجوبہ بنایا گیا تھا۔ یہ کشتی دو وجوہات کی بنا پر عجوبہ تھی۔
ایک تو اس کی بناوٹ بہت زبردست تھی، دوسرا عجوبہ یہ تھا کہ یہ کشتی بالکل خشک میدان میں کھڑی تھی۔ دور دور تک کوئی سمندر تھا اور نہ کوئی دریا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ انسان گھسیٹ کر اسے کسی دریا تک لے جا سکیں۔ نائمہ کو ان دونوں باتوں پر قدرے حیرت ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے عصر نے اس کی یہ حیرت دور کر دی۔ یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں تیار کی گئی ہے۔ اس میں نہ صرف نوح علیہ السلام کے سارے ساتھیوں کے رہنے کی جگہ ہے، بلکہ جانوروں کو رکھنے کے لیے بھی ایک الگ حصہ بنایا گیا ہے۔ اس میں کافی عرصے کے لیے کھانا اور پانی کا ذخیرہ کرنے کی بھی گنجائش ہے۔ سب سے بڑھ کر اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ شدید ترین بارش کا پانی بھی اس سے باہر خارج ہوتا رہے گا، اور بڑی سے بڑی طوفانی موج کی ٹکر بھی یہ کشتی بآسانی جھیل جائے گی۔ نائمہ کو اس کے دونوں سوالوں کا جواب مل چکا تھا۔ اس کشتی کا جہازی سائز اس ڈیزائن کی بنا پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ رہا پانی تک لے جانے کا سوال، تو یہ کشتی پانی میں نہیں جائے گی، پانی خود یہاں آ جائے گا۔ قریب پہنچنے پر نائمہ نے دیکھا کہ یہاں ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے۔ شہر کے بہت سے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ان میں سردار اور پروہت بھی شامل ہیں۔ وہ مل کر کشتی کے تعمیراتی کام کی نگرانی کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ وہی سردار جس نے ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی لوگوں سے کہہ رہا ہے، میں نے کہا تھا نا یہ بڑے میاں گمراہ ہو چکے ہیں، اب تو بڑھاپے میں ان کا دماغ خراب ہو چکا ہے، دیکھو تو صحیح، خشکی پر کھڑے ہو کر کشتی بنا رہے ہیں۔ ساتھ کھڑے پروہت نے آواز لگا کر انہیں مخاطب کیا اور کہا، نوح یہ تو بتاؤ یہ کشتی پانی تک کیسے لے کر جاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، جلد ہی ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کے پاس کھڑے ہوئے سام نے پروہت سے کہا، تم خود بھی برباد ہوگے اور اپنی قوم کو بھی تباہ کرو گے۔ پروہت کو اس پر غصہ آ گیا اور وہ بولا، سام تم تو خاموش رہو، تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، اب تمہاری عقل بھی ماری گئی ہے، تم لوگوں نے بہت جھگڑا کر لیا، اب ایسا کرو کہ عذاب لے کر آ ہی جاؤ۔ سردار نے پروہت اور سارے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، پاگلوں کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ پہلے دیوانگی کی باتیں کرتے تھے اور اب کام بھی ایسے ہی کرنے لگے ہیں، چلو اپنے گھروں کو چلو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ شہر کی سمت روانہ ہو گیا اور مجمع بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ان کے جانے کے بعد سام نے حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، ابا جان اب کیا حکم ہے؟ کشتی کو تو تقریباً تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا، گھر والوں اور سارے ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنے گھر کا سامان، اپنے سارے ضروری جانوروں کے جوڑے اور کھانے پینے کا تمام ذخیرہ سب کچھ لے کر یہاں آ جائیں اور فوراً کشتی پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نام ہی سے اس کا چلنا ہوگا اور اسی کے نام سے یہ لنگر انداز ہوگی۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ اب ہم یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں، چنانچہ ان کے حکم کی تعمیل میں سارے لوگ بھاگم بھاگ مشغول ہو گئے۔ ایک نے بھی سوال نہیں کیا کہ وہ یہ کیوں کریں۔ نائمہ نے دیکھا کہ ان میں جراحم اور اس کی بیوی بھی شامل تھیں۔ اس دور میں لوگوں کا سامان ہی کیا تھا، بس خوراک اور جانور تھے۔ سامان جیسے ہی کشتی پر پہنچایا گیا، سب لوگوں کو حکم ملا کہ کشتی پر سوار ہو جائیں۔ کشتی کافی بلند تھی، اس لیے سیڑھیوں کے ذریعے سب لوگ جہاز کے اوپری حصے تک پہنچے۔ عصر نے نائمہ کا ہاتھ پکڑا اور وہ دونوں بھی کشتی پر سوار ہو چکے تھے۔ نائمہ نے دیکھا کہ کشتی اندر سے بہت کشادہ تھی۔ لوگوں کے رہنے کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے جو ہر سمت سے بند تھے۔ نچلے حصے میں ان کے جانوروں کی جگہ تھی۔ جہاز کے اوپری حصے پر عرشہ تھا، وہ دونوں وہیں چلے گئے۔ نائمہ نے دیکھا کہ ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام سجدے میں گرے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ نائمہ باہر کی سمت دیکھنے لگی۔ کشتی چونکہ بہت بلند تھی، اس لیے دور دور کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ منظر واقعی بہت حسین تھا۔ چاروں طرف انتہائی دلکش نظارہ تھا۔ ایک طرف سرسبز جنگل تھا، دوسری طرف شہر کی آبادی تھی۔ شہر کے اطراف میں بلند و سرسبز پہاڑ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس خطے کو بڑے حسن سے نوازا تھا۔ اسی اثنا میں نائمہ نے پیچھے سے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ سجدے سے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہہ رہے تھے،
اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ظالموں سے نجات دے دی۔ اب آخری دفعہ لوگوں کو آواز دے دو، آخری دفعہ انہیں معافی اور توبہ کی طرف بلا لو۔ اگر لوگ نہ آئیں تو سیڑھیاں اٹھا لو۔ لوگوں نے ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، مگر نہ کسی نے آنا تھا نہ کوئی آیا۔ اس دوران میں نائمہ نے دیکھا کہ چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ گہرے سیاہ بادل تیزی کے ساتھ امٹتے چلے آ رہے تھے۔ دن میں تاریکی کا سما محسوس ہونے لگا۔ نائمہ کو اس اندھیرے سے ہول آنے لگا۔ ارد گرد کا جو منظر تھوڑی دیر پہلے تک انتہائی دلکش تھا، بہت وحشتناک ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں نائمہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سنی، بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بیان کرو، ان ظالموں سے نجات ملنے پر رب کا شکر ادا کرو۔ لوگوں نے بلند آواز میں اللہ کی کبریائی اور حمد کا ترانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں بارش کی بوندیں برسنا شروع ہو گئیں۔ اچانک شدید کڑک کی آواز بلند ہوئی۔ نائمہ نے ساری زندگی اتنی بلند آواز نہیں سنی تھی۔ وہ ڈر کے مارے اثر سے لپٹ گئی۔ اس کے بعد مسلسل گرج اور چمک کے ساتھ طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ اثر نے اسے تھپ تھپا کر حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، اس بارش، گرج اور چمک سے کشتی کے اندر کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر اثر یہ منظر بہت خوفناک ہے۔ نائمہ چاروں طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ انتہائی تیز رفتار اور خوفناک بارش ہو رہی تھی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھا چکا تھا، مگر بار بار چمکنے والی بجلی سے تمام اطراف کا منظر وقفے وقفے سے نظر آ رہا تھا۔ اس روشنی میں نائمہ نے دیکھا کہ کشتی کے ارد گرد تیزی سے پانی جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو اس طوفانی بارش کا پانی براہ راست نیچے جمع ہو رہا تھا، اور دوسری طرف پہاڑوں پر ہونے والی بارش کا پانی بھی بہہ بہہ کر شہر اور اس میدان کی طرف آ رہا تھا۔ گویا ارد گرد کے سارے پانی کا نشانہ یہی علاقہ تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ اس وقت شہر میں کیا ہو چکا ہے۔ وہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، اس لیے وہاں بہت زیادہ پانی آ چکا ہے۔ سارے مکانات ڈوب چکے ہیں۔ لوگ جان بچانے کے لیے بلند پہاڑوں پر چڑھنا شروع ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے نیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو، لوگ نیچے بھی مدد مانگنے کے لیے آ چکے ہیں۔ نائمہ نے ایک لمحے کو چمکنے والی بجلی کی روشنی میں دیکھا کہ بہت سے لوگ کشتی کے قریب کھڑے چلا رہے ہیں۔ بارش کے شور کی بنا پر ان کی آواز اوپر نہیں آ رہی تھی، مگر صاف ظاہر تھا ان مذاق اڑانے والوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کشتی کو پانی میں نہیں جانا تھا، پانی کو یہاں آنا تھا۔ وہ پانی اب آ چکا ہے اور سوائے کشتی کے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ نائمہ نے اثر سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تم حضرت نوح علیہ السلام سے درخواست کرو کہ وہ سیڑھیاں واپس نیچے لگوا دیں، اس طرح کچھ لوگوں کی جان بچ جائے گی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اللہ کے مجرموں کی مدد کا مشورہ دے رہی ہو؟ اس موسم سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کا اندازہ نہیں ہو رہا؟ اثر نے اتنے غصے سے کہا کہ نائمہ ڈر گئی۔ اثر غصے میں بولتا رہا، ان لوگوں نے صرف شرک ہی نہیں کیا ہے، ان کا اصل جرم سرکشی ہے۔ 950 برس تک انہیں سمجھایا گیا کہ جس مالک نے ساری نعمتیں دی ہیں اسی کی بندگی کرو، غیر اللہ سے مدد نہ مانگو، ان کے آگے سر نہ جھکاؤ، اپنے محسن اور مہربان رب کو بھول کر پتھروں اور بتوں کی پرستش نہ کرو۔ مگر یہ لوگ اپنے تعصب میں اندھے ہو چکے تھے۔ ان پر نوح علیہ السلام نے ان کی غلطی بالکل واضح کر دی تھی، مگر ڈھٹائی کی بنا پر انہوں نے سچ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کو دھمکیاں دینے پر اتر آئے۔ ان کا بس نہیں چلا، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مار کر ختم کر ڈالتے۔ نائمہ بی بی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کی دنیا میں سچ کو جھٹلانے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اس جرم کے ساتھ جب سرکشی بھی جمع ہو جائے تو پھر اس کی سزا لازماً بھگتنا پڑتی ہے۔ نائمہ شرمندہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اثر نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا، دیکھو، پیغمبروں کے نافرمان صرف اللہ کے حق ہی کو پامال نہیں کرتے، یہ لوگ انسانوں کے حقوق بھی مارتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ لوگ دوسرے انسانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، جو لوگ اللہ کے ساتھ وفادار نہیں ہوتے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں۔
یہ کفار اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، مگر انسانوں کا جینا دشوار کر دیتے ہیں اور زمین کو ظلم اور فساد سے بھر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک رسول کے ذریعے سے گویا ایک آپریشن بھی کرتے ہیں۔ وہ ایسے ناسور زدہ معاشرے کو کاٹ کر زمین سے پھینک دیتے ہیں اور پھر نئے سرے سے صالحین دھرتی کو آباد کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب آنے والے ہزاروں سال تک جاری رہے گا، جس کے بعد قیامت آئے گی اور ہمیشہ کے لیے ایسے ناسور زدہ لوگ جہنم کے قید خانے میں بند کر دیے جائیں گے، اور اس زمین پر اللہ کے نیک بندوں کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گا۔ اصل تمہاری بات ایسی نہیں کہ اس سے اختلاف کیا جا سکے، مگر نائمہ نے ایک لمحے کے لیے رک کر اثر کے چہرے کے تاثرات دیکھے کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں۔ اس کے چہرے پر کوئی منفی تاثر نہ پا کر نائمہ کی زبان پر وہ چیز آ گئی جس نے اسے ان لوگوں کی مدد کی بات کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اثر، مجھے ان میں سے کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نیچے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ معصوم بچے بھی ہیں۔ ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ معصوم بچوں کو بھی ہلاک کرے۔ قصور بڑوں کا ہے، ان بچوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ ہے تمہاری بات کا اصل پس منظر۔ دیکھو، یہ سیلاب ان بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا ایک ظہور ہے۔ یہ ان کے لیے عذاب نہیں، نجات ہے، مگر تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ دراصل تم نے تو اس قوم کی زندگی کے چند مناظر دیکھے ہیں۔ یہ 2 دنوں کا قصہ نہیں، صدیوں کی داستان ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس سے ان کے درمیان موجود ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں انہی کی زبانی سنواتا ہوں کہ ان 950 برس میں کیا ہوا ہے اور کیوں یہ عذاب ان بچوں کے لیے عذاب نہیں بلکہ نجات ہے۔ یہ کہہ کر اثر نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور 2-4 قدم ہی بڑھائے۔ اس کا یہ سفر وقت میں پیچھے کی سمت تھا۔ نائمہ نے محسوس کیا کہ وہ رات کی انتہائی گہری اور سیاہ تاریکی میں چل رہے ہیں۔ مہینے کی آخری تاریخوں میں چاند کے نہ ہونے سے کہیں کوئی روشنی نہ تھی۔ روشنی کا کوئی عکس اگر تھا تو تاروں بھرے ملگجی آسمان کے حسین اور نیم روشن نظارے میں تھا۔ یہ نظارہ اتنا حسین تھا کہ نائمہ دنگ رہ گئی۔ زرعی دور میں جب فضا صنعتی کثافتوں، دھوئیں اور مشینی فضلات سے پاک و شفاف ہوا کرتی تھی، تو مہینے کی آخری راتوں میں جگمگاتے آسمان کی دودھیائی ستارہ راتیں اتنی ہی حسین ہوا کرتی تھیں۔ مگر عصر اسے یہ رات دکھانے نہیں لایا تھا۔ اس نے اپنی منزل کا پتہ نائمہ کو بتاتے ہوئے کہا، ہم سیدنا نوح علیہ السلام کے گھر جا رہے ہیں۔ عذاب آنے سے 1 رات پہلے کا یہ منظر میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ آؤ دیکھو کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ یہ کہہ کر عصر نائمہ کو ساتھ لیے سیدنا نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ اس وقت جب دنیا سکون سے سو رہی تھی، انسانیت کا یہ سردار اور خدا کا محبوب رسول نوح اللہ کی بارگاہ میں پیش تھا۔ یہ عظیم المرتبت رسول دن بھر دعوت و تبلیغ کی محنت و مشقت جھیلنے کے بعد محو آرام نہیں تھے، بلکہ اللہ کے حضور قیام، رکوع اور سجدے میں گڑ گڑا رہے تھے۔ وہ رو رہے تھے اور تڑپ تڑپ کر اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہے تھے۔ یہ دعا کیا تھی؟ ان کے دل کی تڑپ اور ان کی 1000 سالہ محنت کی داستان تھی جو چند جملوں میں سمٹ گئی تھی۔ وہ بول رہے تھے اور ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نائمہ کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، میرے مالک، میں نے اپنی اس قوم کو شب و روز پکارا، لیکن میری پکار سے یہ اور زیادہ بھاگتے ہی رہے۔ میں نے جب بھی انہیں بلایا اس لیے کہ ان کے پلٹنے پر تو انہیں معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنی چادریں لپیٹ لیں اور اپنی ضد پر اڑ گئے اور بڑا غرور دکھایا۔ پھر میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی، پھر بلند آواز سے انہیں بلایا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کر دینے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ تم پر ڈھیروں بارش برسائے گا اور مال و اولاد سے تم کو برکت دے گا اور تمہارے لیے باغ اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ اے مالک، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اپنے انہی رہنماؤں کے پیچھے چلے جن کے مال و اولاد نے ان کی نامرادی میں اضافہ ہی کیا ہے، اور جنہوں نے بڑی بڑی چالیں چلیں اور کہا
کہ اپنے ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور نہ ود اور سواع کو چھوڑو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نسرا کو چھوڑو۔ یہ اس طرح بہتوں کو گمراہ کر ڈالا، اور اب تو بھی اے مالک ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر۔ اے مالک، ان منکروں میں سے تو اب کسی کو زمین پر نہ چھوڑ، اس لیے کہ تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو ضرور بہکائیں گے، اور جنیں گے تو تیرے نافرمان اور منکر ہی جنیں گے۔ میرے مالک، تو مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے، ان سب کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائیں۔ سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ان ظالموں کے لیے اب ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اس دعا میں اتنی تاثیر تھی کہ نائمہ اس کے الفاظ کا خود پر صاف اثر محسوس کر رہی تھی۔ 1000 برس کی محنت کے بعد ایک شخص اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ اسے اس قوم کی ہدایت کی کوئی امید نہ رہی تھی، حتیٰ کہ نسل در نسل کے تجربات دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو چلا تھا کہ ان کی اگلی نسلیں پیدا بھی ہوں گی تو نافرمان ہی پیدا ہوں گی۔ نائمہ نے سوچا، جو بات میرے دل پر اتنا اثر ڈال گئی ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک کیسے نہیں پہنچی ہوگی۔ یہ دونوں ایک دفعہ پھر کشتی پر اسی جگہ اور اسی وقت میں واپس لوٹ چکے تھے۔ اثر نے نائمہ سے پوچھا، تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ بچوں کے لیے یہ سیلاب نجات کیسے بن گیا؟ پھر وہ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، اس لیے کہ ان کی سرکشی بہت بڑھ چکی تھی، اور ماحول اس درجے میں مخالفت پر مبنی بنا دیا گیا تھا کہ کوئی بچہ نارمل اور غیر جانبدارانہ انداز میں سوچنے کے قابل ہی نہ رہا تھا۔ نائمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کو ہمارے دور کے اعتبار سے کنڈیشننگ یا برین واشنگ کہتے ہیں، مگر پھر بچوں نے ابھی تو کوئی قصور نہیں کیا تھا۔ جو بچے اس وقت موجود ہیں وہ تو معصوم ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سزا نہیں، نجات ہے۔ سزا قوم کو دی جا رہی ہے، بچوں پر تو صرف موت کا وہ قانون لاگو ہو رہا ہے جو ایک روز ہر مخلوق پر ہونا ہی ہے۔ لوگ دنیا میں 1000 طریقوں سے مرتے ہیں، ان میں بچے بھی ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ جراحم کی بیٹی امورہ بھی مری تھی؟ ہاں دیکھا تھا۔ تو بس ایسا ہی معاملہ ان بچوں کا ہے، ان کی عمر ہی اتنی طے کر دی گئی تھی۔ ان پر نہ عذاب کے فرشتے آئیں گے نہ آخرت میں انہیں کوئی سزا ملے گی۔ سزا صرف باشعور لوگوں کے لیے ہے، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں اور خود تم سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی سن چکی ہو، یہ سرکش و سنگ دل لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے۔ ایسے عذاب صرف اور صرف رسولوں کی اقوام پر آتے ہیں، جن پر تمام حجت کے ذریعے سے بات اتنی واضح کر دی جاتی ہے کہ وہ کسی غلطی کی بنا پر انکار نہیں کرتے، بلکہ پورے شعور اور ارادے کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے بغاوت کر دیتے ہیں۔ یہ اسی کی سزا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی معاملہ یہاں موجود حیوانات کے ساتھ ہوا ہے جو اس سیلاب میں مارے جائیں گے۔ انہیں عذاب میں ہلاک نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کی موت کا یہی وقت متعین تھا۔ نائمہ نے ذہن کے کسی گوشے میں موجود ایک اور سوال کو سامنے لاتے ہوئے کہا۔ اثر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تم نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ اثر نے ابھی یہ جملہ کہا ہی تھا کہ اچانک کشتی کو جھٹکا لگا، پانی کی ایک زوردار لہر آئی اور کشتی میں حرکت شروع ہو گئی۔ نائمہ نے نیچے دیکھا۔ نیچے کھڑے ہو کر مدد کے لیے چلانے والے لوگ اس بڑی لہر کی نظر ہو گئے جو شہر کی سمت سے آئی تھی۔ اس نے شہر کی سمت دیکھا۔ لمحہ بھر کی چمکتی بجلی میں نظر آیا کہ شہر کے آثار پانی میں ڈوب چکے ہیں، ہر طرف پانی پھیل چکا ہے، اور اس پانی میں آہستہ آہستہ کشتی نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ نائمہ نے روشنی میں یہ بھی دیکھا کہ کشتی میں بھی کافی پانی کھڑا ہو چکا ہے، گرچہ اس میں بنے سوراخوں سے پانی مسلسل باہر جا رہا تھا، مگر بارش اتنی تیز تھی کہ پانی کی مقدار یہاں بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ نائمہ نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، شہر تو ڈوب چکا ہے۔ ہاں، مگر سب لوگ ابھی نہیں مرے۔ یہ لوگ بڑے جاندار ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد پہاڑوں پر چڑھ چکی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بارش تھوڑی دیر میں رک جائے گی، پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچے گا اور یہ لوگ بچ جائیں گے۔ اثر نے جواب دیا۔ نائمہ نے اثر کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس دوران میں بادلوں کی سیاہی کچھ چھٹ چکی تھی، بارش کی شدت قدرے کم ہوئی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں نائمہ کو اندازہ ہو گیا
کہ یہ کمی صرف اس لیے تھی کہ کشتی میں موجود پانی کی سطح بڑھنے نہ پائے، ورنہ باہر کے حساب سے ابھی اوپر بے پناہ پانی برس رہا تھا اور نیچے سے بھی لگتا تھا کہ زمین اپنا سارا پانی آج ہی اگلنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ پانی ایک دم سے بڑھنے کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو انتہائی تیز رفتار بارش، دوسرے پہاڑی پانی کا ریلا جو ہر چیز کو بہا کر لے گیا، تیسرے میدانی زمین جتنا پانی جذب کر سکتی تھی اس سے کہیں زیادہ پانی برس رہا تھا، اس لیے زمین کی پانی جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ پھر جیسے جیسے پانی کی سطح اور اس پر موجود کشتی بلند ہوتی جا رہی تھی، نائمہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ بارش کسی چھوٹے علاقے میں نہیں ہو رہی، بلکہ دور دور تک ایسی ہی یا اس سے کہیں زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے۔ سیاہی کم ہونے سے روشنی کافی بڑھ چکی تھی۔ نائمہ نے دور تک نظر دوڑائی۔ جنگل پانی سے ڈھک چکا تھا، پانی کا سیلاب شہر کو بھی نگل چکا تھا۔ ہر طرف پانی ہی پانی اور بلند و بالا موجیں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے درمیان وہ کشتی اوپر نیچے ہوتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کشتی کے علاوہ چند پہاڑ ابھی تک پانی کی اس یلغار کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ نائمہ نے دیکھا انہی پہاڑوں میں سے ایک پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ غالباً پہاڑ پر چڑھ کر بارش کے بند ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ روشنی کے نمودار ہونے اور بارش کے زور کے ذرا کم ہونے سے انہیں یہ حوصلہ ہو رہا تھا کہ اب بارش رکا ہی چاہتی ہے۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر عصر نے کہا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہے۔ یہ کافر ہی رہا اور آخری وقت تک کشتی میں نہیں آیا۔ اسی دوران میں اسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا اور اسے دیکھ کر وہ بے اختیار چلائے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان کافروں کا ساتھ نہ دے۔ وہ بولا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے قہر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ ان کے ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک تیز رفتار موج بیچ میں حائل ہو گئی۔ موج ہٹی تو نائمہ نے دیکھا کہ وہ لہر اپنے ساتھ پہاڑ پر پناہ لیے ہوئے تمام لوگوں کو بہا کر لے گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ نائمہ کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ سے کیا دعا کر رہے تھے۔ عصر اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر بولا، تم نے دیکھا کہ اللہ کا انصاف کتنا بے لاگ ہے؟ اگر پیغمبر کا بیٹا بھی مجرم ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، اور کس کی کیا حیثیت ہے؟ بے شک، نائمہ نے مختصر جواب دیا۔ اس پر اس ماحول اور پیش آنے والے واقعات کی ہیبت اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ اس کے منہ سے کچھ اور نہیں نکل سکا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ پانی نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو ڈھانک لیا۔ اب صرف کشتی تھی یا دور دور تک پھیلا ہوا پانی کا سمندر۔ یہ سمندر وہ تھا جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نائمہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ایک عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ اس نے موت، عذاب، طوفان جیسی چیزوں کا نام سنا تھا، مگر آج پہلی دفعہ جس ہولناکی کے ساتھ ان چیزوں کو ایک ساتھ جمع ہوتے دیکھا تھا، اس سے نائمہ کے اوسان خطا تھے۔ کشتی نوح علیہ السلام موت اور عذاب کے سمندر سے گزرتی ہوئی اور طوفان کی ہر سختی کو جھیلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔